بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس مرکزہ 376 ہے اور آج سورۃ المؤمنون کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 84 تا 87، 84 to 87۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل آپ کہہ دیجئے پیغمبر، لمن کس کے لیے ہیں، الارض زمین، ومن اور جو مخلوق فیہا اس میں ہیں، ان اگر کنتم ہو تم تعلمون جانتے، سیقولون وہ ضرور کہیں گے، للہ اللہ ہی کے لیے۔ قل کہہ دیجئے افلا تذکرون کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ قل کہہ دیجئے من کون ہے، رب السماوات السبع ساتوں آسمانوں کا رب، ورب العرش العظیم اور عرش عظیم کا رب، سیقولون وہ ضرور کہیں گے، للہ یہ سب اللہ ہی کے لیے۔ قل آپ کہہ دیجئے افلا تتقون کیا پھر بھی تم نہیں ڈرتے۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر ذرا ان سے کہیے کہ یہ ساری زمین اور اس میں بسنے والے کس کی ملکیت ہیں، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ کہو کہ کیا پھر بھی سبق نہیں لیتے، کہو کہ 7 آسمانوں کا مالک اور عالیشان عرش کا مالک کون ہے، وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ کہو کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ان 4 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات ہے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہیے کہ یہ ساری زمین اور اس میں بسنے والے کس کی ملکیت ہیں۔ نمبر 2 بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ نمبر 3 وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ چوتھی بات کہو کہ پھر کیا تم سبق حاصل نہیں کرتے۔ 5ویں بات کہو کہ 7 آسمانوں کا مالک اور عالیشان عرش کا مالک کون ہے۔ 6ویں بات وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ 7ویں بات کہو کہ کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکین کے اس باطل عقیدے کے سلسلے میں جواب دیتے ہوئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر آپ آخرت کا انکار کرنے والے ان مشرکین سے کہیے کہ اس زمین کا مالک کون ہے جس کو اس نے پیدا کیا ہے، اور اس زمین میں جتنے حیوانات اور جتنے نباتات اور جتنی پھل پھلاریاں ہیں ان سب کا مالک کون ہے، ان کے علاوہ دیگر جتنی مخلوقات ہیں ان سب کا کون مالک ہے۔ اگر تم جانتے ہو، علم والے ہو تو بتاؤ۔ یہ سوال دراصل ان جاہل اور گمراہ مشرکوں کی توہین ہے، اور جب ان مشرکین سے اس قسم کے سوال کیے جاتے ہیں تو بس یہی کہتے ہیں یہ مشرکین کہ سیقولون للہ، یہ سب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کا مالک ہے، یعنی ان کی عقل انہیں اس بات ہی کی رہبری کرتی ہے کہ وہ اس بات کا اعتراف کریں کہ آسمان و زمین اور میں رہنے والی ساری چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ صاف طور پر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ تمام مخلوقات کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، اور اس دنیا کے پورے نظام کی تدبیر کرنے والا بھی وہی اللہ ہے۔ پیغمبر اگر ان مشرکین کا یہی جواب ہے تو آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ پھر تم لوگ کیوں نصیحت اور عبرت حاصل نہیں کرتے، پھر کیوں تم لوگ اس بات پر غور و فکر نہیں کرتے کہ جس رب الجلال نے پہلی مرتبہ ان تمام مخلوقات کو پیدا کیا وہ ان مخلوقات کو دوبارہ پیدا کرنے کی بھی طاقت اور قوت رکھتا ہے، اور یہ بھی کہ عبادت کے لائق تو بس وہی ایک خالق اور مالک اور رازق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر یہ مشرکین ان تمام حقیقتوں پر غور و فکر کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے پر وہ ضرور پہنچیں گے کہ جس موقف کو اختیار وہ کیے ہوئے وہ یقیناً باطل ہے۔ اے مشرکو، جب تم اللہ کو رب مانتے ہو اور زمین و آسمان اور دیگر مخلوقات کا خالق اور مالک تسلیم کرتے ہو تو تم ہی بتاؤ کہ اس رب کی عبادت کرنے سے تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے۔ ان مشرکوں کو اس بات کا اعتراف ہونے کے باوجود کہ ان کے کمزور بت اور کوئی ایک چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، انہی کمزور اور لچر قسم کے معبودوں کی عبادت وہ کر رہے ہیں۔ بس ان مشرکین کا باطل عقیدہ یہ ہے کہ ان کے یہ بت جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں یہ اللہ سے انہیں لے جا کر ملائیں گے اور اللہ سے انہیں
قریب کر دیں گے، جیسا کہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 3 میں ان مشرکین کی یہ بات نقل کی گئی کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، ہم ان بتوں کے صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر آپ ان مشرکین سے پوچھئے کہ کون ساتوں آسمان کا رب ہے اور کون عرش عظیم کا رب ہے، یعنی اے پیغمبر آپ ان مشرکین سے یہ پوچھئے کہ کون آسمانوں کا خالق ہے اور ان ستاروں اور فرشتوں کا کون خالق ہے جو آسمان میں رہتے ہیں، اور کون اس عرش عظیم کا مالک ہے جو عرش کے تمام مخلوقات کی جو عرش کے تمام مخلوقات کی چھت ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 آیت نمبر 255 میں اس کرسی کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر قرار دی گئی۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا عرش اس کے آسمانوں پر اس طرح ہے، یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے گنبد کی طرح اشارہ فرمایا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے وہ سب کچھ کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے کہ ایک بنجر زمین میں پڑا ہوا حلقہ ہو، اور کرسی ان تمام کے ساتھ عرش کی بنسبت اسی حلقے کی طرح ہے، اسی زمین میں اسی حلقے کی طرح عرش دو صفتوں کے درمیان جمع ہوتا ہے، بلند اور وسیع ہونے میں عظمت اور کبریائی کے درمیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ عرش کتنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر، وہ عرش یہ پوری مخلوقات کا ایک عرش ہے، وہ چھت ہے ہم پوری مخلوقات کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت کے ان نظاروں کو سمجھتے ہوئے ہمیں توحید پر قائم رکھے، توحید پر ہی زندہ رہیں، اور اسی توحید پر ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔